یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے راستے پر چلا، اسے اس کتاب سے اور اس محبوب سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، یعنی جن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ جو عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا مانے یا اللہ مانے، خدا الہ معبود مانے، وہ سارے کافر ہیں، مشرک ہیں۔ موجودہ دور کے عیسائی اسی طرح کے عقائد رکھتے ہیں، لہذا موجودہ دور کے عیسائی کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ بعض احکام میں ان پر اہل کتاب کے احکام ہیں، اور بعض احکام میں ان پر مشرکوں اور کافروں کے احکام ہیں۔ یہ کہنا کہ عیسائی مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، یہ کہنا قرآن پاک کا انکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی۔ عیسائیوں کے دو فرقے، ایک کا نام تھا یعقوبیہ اور دوسرے کا نام تھا ملکانیہ۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، کیونکہ یہ حلول کے قائل ہیں۔ ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں حلول کیا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، معاذ اللہ، جو یہ بکواس کرتے ہیں، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان پر کفر کا حکم بیان فرمایا، اور اس کے بعد ان کے مذہب اور ان کے عقیدے کے فساد کو بیان فرمایا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا جواب یہی ہے۔ تو حضرت مسیح کو اللہ بتانا بالکل باطل اور کتنا غلط عقیدہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملے میں آپ سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا کہ نافرمانی نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے اس دعوے کا بطلان ظاہر فرمایا گیا۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہودی اور عیسائی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے
کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ گناہ کرنے میں خطرہ سب سے بڑا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور بسا اوقات گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جس نے گناہ کیے اور پھر اس کا ایمان سلب ہو گیا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس لیے بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو اس لیے خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت پر رحمت کی امید غالب ہے، خوف کا تصور ختم ہو چکا ہے، یا اگر ہے تو بہت قلیل تصور ہے۔ کسی ڈاکو کو بھی کہا جائے خدا کا خوف کرو تو وہ کہتا ہے کہ ملا تو ہمیں کیوں ڈراتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم تو جنتی ہیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے۔ مسلمان تو اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کی یہ معنی تو نہیں کہ انسان یہ بات کہہ کر گناہوں پر دلیر ہو جائے۔